السلام علیکم ویورز۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس چینی کا ایک بڑا پیالہ تھا۔ وہ اسی میں کھاتے پیتے، سمجھ لیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کھانا ہوتا تھا وہ اسی چینی کے وہ پیالے میں ڈال کر کھاتے۔ ایک دن وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بازار سے کوئی نیا پیالہ خرید کر لاتے ہیں۔ وہ شہر کی سب سے اچھی کراکری کی دکان پر گیا اور اس نے سیلز مین سے کہا کہ مجھے ایک بڑا اور اچھا چینی کا پیالہ چاہیے، اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا وہ اس نے اس سیلز مین کو دکھایا کہ اس جیسا ہو، یہ اتنے سائز کا ہو، یہ میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا، تو مجھے اب ایک نیا پیالہ چاہیے۔ تو سیلز مین نے کہا کہ وہ سامنے شو کیس لگا ہوا ہے، اس میں بڑے اچھے کوالٹی کے رنگ برنگے مختلف ڈیزائنوں کے پیالے پڑے ہیں، آپ کو جو بھی پسند آئے آپ دیکھ لیں اور خرید لیں۔ وہ بزرگ اس شو کیس کے پاس گئے، انہوں نے ایک پیالہ اٹھایا جو ان کو اچھا لگا، اور اس بزرگ نے اس پیالے کو چیک کرنے کے لیے اپنے پیالے سے تھوڑا سا ٹکرایا اور اس کو ٹنکا کر چیک کرنے کی کوشش کی، تو جو آواز اس میں سے آئی وہ کافی ڈل سی آواز تھی۔ وہ بزرگ سمجھتا تھا کہ دو جو چینی کے برتن ہیں یا دو پیالے ہیں، اگر ان کو آپس میں ہلکا سا ٹکرایا جائے تو ایک بڑی سریلی سی مدھر سی آواز نکلتی ہے، یہ اس پیالے میں سے نہیں آئی۔ اس بزرگ نے دوسرا پیالہ اٹھایا، اس کو بھی اپنے پیالے سے جو ٹوٹا ہوا تھا اس سے ٹکرا کر چیک کیا، اب بھی آواز بھدی سی اور ڈل سی آئی، تیسرے کو، چوتھے کو، یہاں تک کہ اس شو کیس میں موجود تمام پیالے بزرگ نے چیک کر لیے، لیکن وہ سریلی آواز جو وہ سننا چاہتا تھا وہ کسی پیالے میں سے نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ اچھی کوالٹی کے پیالے نہیں ہیں، تو چلو کسی اور دکان پر جا کر خرید لیتا ہوں۔ وہ واپس پلٹا تو سیلز مین نے کہا کہ بزرگو، وہ آپ کو کوئی پیالہ پسند نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ پیالے تو بڑے دیکھنے میں تو اچھے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو اپنے اس پیالے سے ٹکرا کر ٹنکا کر چیک کیا، اس کی ساؤنڈ چیک کی، تو مجھے کسی بھی پیالے میں سے وہ سریلی اور مدھر آواز نہیں آئی، سب آوازیں ڈل اور بھدی سی آئیں، مطلب وہ اچھا ساؤنڈ سنائی نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ سیلز مین نے بوڑھے آدمی کو دیکھا اور ایک بڑی معنی خیز مسکراہٹ سے اس بزرگ کو کہنے لگا کہ بزرگو، آپ جس پیالے سے وہ دوسرے پیالوں کو چیک کر رہے ہیں وہ تو خود ٹوٹا ہوا ہے،
جس چیز سے آپ کسی دوسری چیز کو چیک کر رہے ہیں، جب اسی میں نقص ہو تو رزلٹ اچھا کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے دنیا کے جس مرضی پیالے کو ٹکرا کر چیک کر لیں، آپ کو وہ مدھر اور وہ سریلی آواز نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ سیلز مین وہ ان چینی کے پیالوں کے شو کیس کے پاس بزرگ کو لے گیا اور اس نے وہاں سے 2 اچھی کوالٹی کی نئے، جن میں کوئی نقص نہیں تھا، پیالے اٹھائے اور ان کو آپس میں ہلکا سا ٹکرایا۔ جو ہی اس نے ان 2 پیالوں کو ٹکرایا تو ایک سریلی سی آواز، ایک مدھر سی جو آواز آنی چاہیے 2 صحیح چینی کے پیالوں کے ٹکرانے سے، وہی پرفیکٹ آواز سنائی دی۔ سیلز مین نے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا بزرگ، اب آپ کو صحیح آواز سنائی دے گی، کیونکہ اب آپ کے پیمانے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس چیز سے آپ دوسری چیز کو چیک کر رہے ہیں اس میں نقص نہیں ہے۔ اب یہ جو پیالہ ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس سے جو بھی صحیح پیالہ ٹکرائے گا یہ وہی سریلی آواز دے گا۔ اس کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا، کریک شدہ یا نقص والا پیالہ ٹکرائیں گے تو یہ ڈل اور بھدی آواز دے گا۔ ہمیں دنیا میں کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، ہم جو بھی پیمانہ استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس پیمانے کو، اس پیالے کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں تو کوئی نقص نہیں، کہیں یہ تو ٹوٹا ہوا نہیں۔ اگر یہی ٹوٹا ہوا ہے، اگر اسی میں نقص ہے، تو ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو پرکھنے میں ہمیشہ غلطی کریں گے۔ ہم اس دنیا میں جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں، جس بھی چیز کو پرکھتے ہیں، جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس صرف ایک پیمانہ ہے اور وہ ہے ہماری اپنی ذات۔ یہی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں۔ اگر اسی میں نقص تو ہماری ہر کیلکولیشن غلط ہو۔ اگر یہی آفت زدہ ہے تو اسے کبھی بھی وہ مدھر اور سریلے نغمے سنائی نہیں دیں۔ ہمیں اس پیمانے کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ اس میں تو کوئی نقص نہیں، اس میں تو کوئی برائی نہیں، اس کی سوچ تو گھٹیا نہیں۔ اگر یہی ٹوٹا ہوا ہے،
اسی میں کریکس ہے، اسی میں نقص ہے. تو ہمیں ہر طرف نقص، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں ہی نظر آئیں گی. اپنے سوچنے کا انداز، اپنے معاملات کو، اپنی سوچ کو اثر نو ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج دکھی ہیں، پریشان ہیں، پرابلم ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میری سوچ میں، میرے کریکٹر میں، میرے کرنے میں تو کہیں نقص نہیں، میرے سوچنے میں تو کہیں پرابلم نہیں. خود احتسابی بہت بڑا عمل ہے. جس نے اپنے پاؤں سے کانٹے نکال لیے، وہی دوسروں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے. جس کا اپنا بدن چھلنی ہو، وہ دوسرے کو سکھ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی دکھوں سے رہائی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے. لیکن اس دنیا میں یہی محبت، یہی سکھ، یہی آشتی، یہی شانتی ناپید. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا پیالہ ٹوٹا ہوا. اپنے پیالے کی طرف دھیان کریں، اس کے نقص دور کریں، اس کے اندر جو دراڑیں آ چکی ہیں اس کو فل کریں، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی ایک سریلی اور مدھر اور ایک ردم کے ساتھ گزر سکے. اپنے پیالے کا دھیان کیجیے، کہیں اس میں تو نقص نہیں، کہیں اس کی وجہ سے تو آپ کو ہر کسی میں نقص تو نہیں نظر آ رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.